السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اساس النحو کا 14واں سبق اعراب کا بیان۔ اعراب کی تعریف: وہ حروف یا حرکات جن کے ذریعے سے معرب کلمہ کے آخر میں تبدیلی ظاہر ہوتی ہے، جیسے ذہب خالد، رأیت خالدا، ذہبت الی خالد۔ تو آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو پیش اور دو زبر دو زیر۔ ذہب خالد میں اعراب مرفوع ہیں، اور رأیت خالد میں اعراب منصوب ہیں، ذہبت الی خالد میں اعراب مکسور ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ہم نے یہ تو پڑھا تھا کہ عامل کی وجہ سے معرب کا آخر تبدیل ہوتا ہے، عامل کے بدلنے سے معرب کا آخر بدلتا ہے، لیکن وہ تبدیلی کیسے ظاہر ہوگی؟ وہ تبدیلی ظاہر ہوگی اعراب حروف یا حرکات کی صورت میں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں متمکن کے اعراب کی حالتیں پڑھنے سے پہلے ہم اگر نیچے فائدہ پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں جو کلمہ حالت رفعی میں ہو اسے مرفوع، جو کلمہ حالت نصبی میں ہو اسے منصوب، اور جو کلمہ حالت جری میں ہو اسے مجرور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 نے لکھا ہوا ہے کہ جو اعراب ضمہ، فتح اور کسرہ کی صورت میں ہو، یعنی کہ جو اعراب زبر زیر پیش کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکت بھی کہتے ہیں نا، اور جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک بھی کہتے ہیں۔ جہاں اعراب زبر زیر پیش یا ضمہ فتح کسرہ کی صورت میں ہوں تو اسے اعراب بالحرکت کہیں گے، جیسے جاء حامد، یہاں ضمہ ہے، اور رأیت حامد اس کے اعراب منصوب ہیں، ذہبت الی حامد اس کے اعراب مجرور ہیں یا مکسور ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تبدیلی جو ہے وہ اعراب بالحرکت کے ذریعے ظاہر ہے۔ آگے جی، اور جو اعراب الف واو اور یا کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ الف واو اور یا کی صورت میں جو اعراب ہوں انہیں اعراب بالحرف کہتے ہیں، جیسے جاء اخوک۔ اب یہاں جو اعراب میں واو آیا ہے یہ حالت رفعی ہے، اور اعراب بالحرف ہے، کیونکہ یہاں پہ اعراب حرکت ظاہر ہے، اعراب ظاہر ہیں واو کی صورت میں، اور رأیت اخاک میں الف، اور مررت باخیک میں یا حرف اعراب ظاہر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں الف واو اور یا کی صورت میں ہو اعراب، وہاں اسے اعراب بالحرف کہیں گے، اور جو اعراب ضمہ فتح اور کسرہ کی صورت میں ہو انہیں اعراب بالحرکت کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اوپر آتے ہیں اس میں متمکن کے اعراب کی حالتیں۔ اس میں متمکن کی اعراب کی 3 حالتیں ہیں: حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری۔ اب ان تینوں حالتوں میں پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ان تینوں حالتوں میں دونوں طریقوں سے اعراب بالحرف سے بھی اور اعراب بالحرکت سے بھی تبدیلی ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان دونوں اور ان کی اسپیسیفک علامتیں لکھی ہوئی ہیں کہ حالت رفعی میں اعراب بالحرف کس کے ساتھ ہوگا اور اعراب بالحرکت کس کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح حالت نصبی میں آپ کو 4 علامات بیان کی گئی ہیں کہ اعراب بالحرکت کس کے ساتھ ہوگا اور اعراب بالحرف کس کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حالت جری میں سب سے پہلے حالت رفعی۔ حالت رفعی کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1 ضمہ، 1 یا 2 پیش، یعنی کہ اعراب بالحرکت، اور آگے واو اور الف۔ ٹھیک ہے۔ یا تو ضمہ کی صورت میں اعراب ظاہر ہوں گے، یا اعراب ظاہر ہوں گے واو یا الف کی صورت میں حالت رفعی میں۔ ٹھیک ہے۔ حالت رفعی میں 3 علامات سے اعراب ظاہر ہوتے ہیں، جن میں سے ایک علامت اعراب بالحرف کی ہے، اور 2 علامتیں ایک علامت اعراب بالحرکت کی ہے اور 2 علامتیں اعراب بالحرف کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے جاء زید، اس میں 2 پیش کے ذریعے اعراب بالحرکت سے اعراب ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح آگے جاء مسلمون، یہاں مسلمون واو کے ذریعے اعراب ظاہر ہے، اعراب بالحرف ہے یہ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ واو اس میں حالت رفعی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور جاء رجلان، رجلان تثنیہ ہے، اور اس میں الف اس کی حالت رفعی کی علامت ہے۔ یہ آپ نے ان کو ایز اٹ از یاد کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ ضمہ، واو اور الف حالت رفعی کی 3 علامات ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیں، ہم نے پیچھے اسباق میں پڑھا، ہمیں کچھ چیزیں ملی جو مرفوع ہوتی ہیں، اگر آپ کو یاد ہو۔ مثلا نمبر 1 فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا، فاعل اور نائب الفاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہم نے پڑھا کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اور نمبر 3 ہم نے پڑھا خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ فاعل، نائب الفاعل، مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جاء زیدن میں زیدن کیا بن رہا ہے؟ زیدن یقیناً فاعل ہے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جاء مسلمون،
اب مسلمونہ میں مسلمونہ فائل بن رہا ہے اور جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے۔ اب آپ کہیں گے جی یہ مرفوع تو بن رہا ہے لیکن اس کے آخر میں نصب آ رہی ہے، تو یہاں آپ سے کہا جائے گا کہ یہاں پر اس کے اعراب نصب سے نہیں، یہاں پر اس کے اعراب بالحرف ہے جو کہ واو سے ظاہر ہے، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا کہ حالت رفیع کی 3 علامات میں سے 2 علامتیں اعراب بالحرف کے ساتھ یعنی واو اور الف کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو جاء مسلمونہ میں واو حالت رفعی کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمونہ فاعل بھی بن رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے اور یہ مرفوع کی حالت رفعی واو کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جاء رجلان، آئے 2 مرد، اب رجلان تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں رجلانی بھی فاعل ہی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پھر سوچنے والا یا پڑھنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھئی فاعل تو مرفوع ہوتا ہے اور رجلانی میں آخر پہ کسرہ ہے، سو آپ سے یہی کہا جائے گا کہ یہاں پر یہ اعراب بالحرف ہے اور اس کے اعراب الف کے ذریعے ظاہر ہو رہے ہیں اور الف حالت رفعی ہی کی علامت میں سے ایک علامت ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس طرح رجلانی مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو ہم نصب نہیں کہیں گے، مکسور یا منصوب نہیں کہیں گے، مسلمونہ کو منصوب نہیں کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ مسلمونہ یہاں پہ فاعل بن رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے اور یہ واو حالت رفعی کی علامت ہے، اس میں جو واو ہے وہ حالت رفعی کی علامت ہے۔ آگے جی حالت نصبی، بالکل اسی طرح حالت نصبی کی 4 علامتیں ہیں، حالت رفعی کی 3 تھیں، حالت نصبی کی 4 علامتیں ہیں۔ فتح 1 یا 2 زبر یعنی کہ اعراب بالحرکت، کسرہ 1 یا 2 زیر یعنی کہ اعراب بالحرکت، الف اور یا یعنی کہ اعراب بالحرف، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں مثال میں آگے، جیسے رأیت زیدن، رأیت زیدن، اچھا مثالیں پڑھنے سے پہلے ہم نے ایک چیز یہ بھی پڑھی تھی کہ مفعول منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جس طرح فاعل نائب الفاعل مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں اسی طرح مفعول منصوب ہوتا ہے۔ سو یہاں آپ دیکھیں رأیت زیدن، رأیت زیدن، اب آپ اگر اس کی ترکیب کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رأیت فعل ہے اور رأیت فعل میں آنا ضمیر مستتر ہے، ٹھیک ہے، رأیت میں نے دیکھا اور آنا ضمیر یہاں پہ فاعل بنے گی، فعل فاعل، اور زیدن مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو مفعول ہے، سمپل سی بات ہے، اور اس پہ اعراب بالحرکت 2 زبر کے ذریعے ظاہر ہے، سو یہ حالت نصبی میں ہے۔ اسی طرح آگے رأیت مسلمات، ٹھیک ہے جی، مسلمات یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور مسلمات بھی اسی طرح یہاں پہ مفعول بن رہا ہے اور مفعول حالت نصبی میں ہوتا ہے، اور یہاں پہ مفعول حالت نصبی کی علامت 2 زیر ہیں، کسرہ، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا کہ حالت نصبی کسرہ، حالت نصبی کی علامت میں کسرہ بھی ہے، یعنی کہ کسرہ کے ذریعے بھی حالت نصبی ظاہر ہوتی ہے۔ سو ہم یہاں پہ کہیں گے کہ رأیت مسلمات، مسلمات جو ہے یہ حالت نصبی میں ہے۔ اسی طرح رأیت ابا زید، رأیت میں نے دیکھا، فعل فاعل ابا زید، یہاں پر ابا میں جو الف ہے یہ اعراب ہے، ٹھیک ہے جی، کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ زید کے آخر میں تو جر آ رہی ہے اور یہ آخر اس کا مجرور ہے۔ سو ہمیں قاعدہ یہی پڑھایا گیا کہ یہاں پر اعراب بالحرکت نہیں بلکہ یہاں پر اعراب بالحرف ہے جو کہ الف کے ذریعے سے ظاہر ہے اور الف حالت نصبی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح رأیت رجلین، ٹھیک ہے، ہم نے تثنیہ بنانے کے میں پڑھا تھا کہ تثنیہ بنانے کے 2 طریقے ہیں، یا رجلانی یا رجلین۔ اب رجلانی تو سمجھ لگ گیا کہ رجلانی حالت رفعی میں تثنیہ بنتی ہے، اسی طرح حالت نصبی تثنیہ حالت نصبی میں رجلین کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں رأیت میں نے دیکھا رجلین 2 مردوں کو، اور یہاں پہ رجلین مفعول بن رہا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، بظاہر تو یہاں پہ مکسور ہے لیکن ہم نے پڑھ لیا کہ حالت نصبی یا کے ذریعے بھی ظاہر ہوتی ہے، یا حالت نصبی کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور یہاں پہ رجلین میں اعراب الحرکت نہیں بلکہ اعراب الحرف ہے، ٹھیک ہے۔ رأیت فعل، آنا ضمیر فاعل، اور رجلین یہ مفعول، اور مفعول منصوب ہوتا ہے اور رجلین منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں اعراب الحرف ہے اور اعراب الحرف میں سے یا ہے جو کہ حالت نصبی کی علامات میں سے ایک علامت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے حالت جری، حالت جری کی 3 علامات ہیں، نمبر 1 کسرہ، نمبر 2 فتح، نمبر 3 یا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں اس کی 2 اعراب جو ہیں وہ اعراب الحرکت ہوتے ہیں حالت جری میں، کسرہ اور فتح، اور ایک اعراب الحرف یا کے ساتھ آتا ہے اس کی علامت، ٹھیک ہے، جیسے مررت بزید،
مررتو بزیدن، اب یہاں پہ مررتو میں گزرا، بزیدن زید کے پاس سے، ٹھیک ہے. اب یہاں سمپل سا ایک آپ کو قاعدہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب بی حرف جر آ گیا تو بی تو ویسے بھی حرف جر کسی بھی لفظ پہ داخل ہو تو اس کو مجرور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بزیدن مجرور ہے اور اس کی حالت جری کسرہ کے ذریعے ظاہر ہے. اسی طرح مررتو بی احمدہ، ٹھیک ہے، بی احمدہ، یہاں پر مررتو بی احمدہ، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی احمدہ حالت جری میں ہے، ٹھیک ہے جی. کیوں؟ اس کے شروع میں حرف جر تو آ گیا لیکن یہ اس کے آخر میں جر نہیں ہے. کیوں؟ یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ غیر منصرف کچھ اسماء ہوتے ہیں جن پر آخر میں کسرہ اور تنوین آتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ انہی میں سے ہے. اسی لیے اس کی حالت جری فتح کے ساتھ ہوتی ہے، اور فتح ہم نے حالت جری کی 3 علامات میں سے ایک علامت ہے، پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اسی طرح مررتو بمسلمین، مسلمین جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے. ہم نے جمع مذکر سالم بنانے کے لیے بھی 2 قریے پڑھے تھے، یا تو مسلمون ہوگا یا مسلمین ہوگا. اور مسلمین حالت جری میں ہوگا، ٹھیک ہے. جب جمع مذکر سالم حالت جری میں وہ مسلمینہ بنے گی، ٹھیک ہے. اور یہاں پر مسلمینہ میں یہ مجرور ہے، ہم کہیں گے کہ یہ مسلمینہ حالت جری میں ہے لیکن اس کے آخر میں جر تو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پر اعراب بالحرکت نہیں بلکہ اعراب بالحرف ہے، اور وہ اعراب بالحرف کی علامت کیا ہے؟ یا، اور یا حالت جری کی علامات میں سے ایک علامت ہے، ٹھیک ہے. امید ہے یہ سبق آپ اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کی تمرین کی طرف، اس سے مزید سبق کی وضاحت اور آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی. سوال ہے جی، نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں میں سے ہر اسم کے بارے میں بتائیں کہ اس میں اعراب بالحرف ہے یا اعراب بالحرکت. اچھا، کہتے ہیں جی ایک جملہ ہمیں دیا، الحیاء من الایمان، تو یہاں پہ الحیاء میں ضمہ کے ذریعے حرکت ہے اور من الایمان میں کسرہ کے ذریعے حرکت ہے، ٹھیک ہے جی. حیا ایمان سے ہے یا ایمان کا حصہ ایمان سے ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ اعراب الحرکت ہوگا. اسی طرح آگے ہے افلح المؤمنون، اب مؤمنون افلح، اب یہاں پہ المؤمنون ہم نے بھی پیچھے پڑھا کہ جمع مذکر سالم اگر مؤمنون کے ساتھ ہو، واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح کے ساتھ ہو تو یہ حالت رفعی میں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ حالت رفعی لکھ دیں گے اور اعراب بالحرف واو کے ذریعے اس کے اعراب ظاہر ہیں. آگے جی صعد الولد علی الشجرۃ، یہاں الولد پہ ضمہ کے ذریعے اعراب ظاہر ہے اور شجرۃ میں کسرہ کے ذریعے یعنی کہ حرکت کے ذریعے ہی اعراب ظاہر ہے. سو یہاں پہ اعراب الحرکت ہے، ٹھیک ہے. آگے جی راکبت علی الدراجۃ، راکبت یہاں پہ ضمہ کے ذریعے ہے اور علی الدراجۃ یہاں پہ کسرہ کے ذریعے اعراب ظاہر ہے، تو یہ اعراب الحرکت ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح ارسل زید مکتوبا الی خالد، زید مرفوع ہے، مکتوبا منصوب ہے، 2 زبر کے ذریعے اعراب ظاہر ہے، اور الی خالد مجرور ہے، 2 زیر کے ذریعے اعراب ظاہر ہے. یہ اعراب الحرکت میں ہے، ٹھیک ہے. اس پر جتنے اعراب ہیں وہ اعراب الحرکت ہیں. اسی طرح رأیت رجلین عالمین، اس مثال میں ہمارے پاس 2 اسم آئے، رجلین اور عالمین. اب یہ رجلین عالمین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور تثنیہ رجلین اور عالمین میں یہ دونوں حالت نصبی میں ہیں، اور ان کی علامت کیا ہے؟ حرف یا اس کی علامت ہے، رجلین اور عالمین. ان میں اعراب الحرف ہے، ٹھیک ہے. اور وہ حرف کون سا ہے؟ یا، تثنیہ مذکر کا صیغہ، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے اوپر پڑھا نا کہ تثنیہ حالت نصبی میں آئے تو اس کو ہم عالمینی بنائیں گے، اور حالت رفعی میں آئے تو عالمانی کرتے اگر یہ حالت رفعی میں ہوتا. لیکن کیونکہ انہوں نے لکھ دیا کہ یہ رجلینی ہے اور عالمینی ہے تو ہمیں پتہ کہ یہ عالمینی اور رجلینی یہ حالت نصبی میں ہی ہوتا ہے. اسی طرح المسلمات صالحات، دونوں مرفوع ہیں اور دونوں اعراب الحرکت ہیں، حرکت کے ذریعے اعراب ظاہر ہیں. آگے جی راکبت علی السیارۃ، علی السیارۃ مجرور ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کیوں آخر میں جر ہے اور یہ اعراب الحرکت ہے. اسی طرح علم النحو سہل، النحو جر ہے، زیر ہے اس پہ، اور سہل پہ پیش ہے، اور یہ دونوں اعراب الحرکت کے ذریعے اعراب یہاں پہ ظاہر ہو رہے ہیں. آگے ارسل الرجال ثیابا
إلى نساء. الرجال، الرجال مضموم ہے یا مرفوع ہے، ٹھیک ہے جی، کیوں؟ پیش ہے اوپر. سیابن منصوب ہے. النساء مجرور ہے. اور یہ تینوں اعراب بالحرکت ہیں، زبر زیر پیش کے ذریعے اعراب ظاہر ہے. آگے ہے جی ھذا رجل شریف. رجل شریف دونوں پر اعراب بالحرکت ہے، دونوں مرفوع ہیں، ٹھیک ہے جی. اور آگے اسکن امام المسجد. امام مرفوع ہے اور المسجد منصوب ہے، سوری مکسور ہے. سو ان دونوں پر اعراب بالحرکت ہے، جو کہ حرکت کے ذریعے اعراب ظاہر ہے. آگے المجتہدون ناجحون. ہاں جی، یہ دونوں جمع مذکر سالم کے صیغے ہیں، اور ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مذکر سالم حالت رفعی میں ہوگی تو اس کو منہ نہ کہیں گے، واو ما قبل مفتوح اور نون مکسور پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی. المجتہدون حالت رفعی میں ہے، اور ناجحون بھی حالت نصبی میں ہے، لیکن ان کے اعراب حرکت سے نہیں بلکہ حرف سے ظاہر ہے، اور وہ حرف واو ہے، ٹھیک ہے جی. اگر مجتہدین ہوتا، ٹھیک ہے، مجتہدین ہوتا، پھر ہم یہ کہتے کہ یہ حالت جری میں ہے، ٹھیک ہے. آگے جی اعملو فی المکتبی. فی المکتبی، فی چونکہ حرف جر بھی ہے، اور جس حرف جر داخل ہو جائے اسے جر دیتا ہے، جر دے دیتا ہے. سو المکتبی مجرور ہے، اور اس پر اعراب الحرکت ہے جو کہ زیر کے ذریعے ظاہر ہے. آگے الامتحان قریب. امتحان قریب ہے، اور یہ واقعی حقیقت ہے. الامتحان قریب. الامتحان میں مضموم ہے، اور قریب بھی مرفوع ہے، دونوں مرفوع ہیں، اور اعراب حرکت کے ذریعے ظاہر ہے. سو یہ اعراب الحرکت ہے. ابو کا ذو مالن. یہاں پہ ذو میں جو ہے واو کے ذریعے اعراب ظاہر ہے، ٹھیک ہے. سو یہ حالت رفعی میں ہے، اور واو کے ذریعے اعراب اس میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے. سو مجھے امید ہے کہ میں یہ سبق آپ کو سمجھا سکا ہوں. انتہائی امپورٹنٹ سبق ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اور اس سے آگے والا بھی. اصل آپ کو اگر تعریف یاد ہو، ہم نے تعریف میں پڑھا تھا کہ نحو ایسے اصول و ضوابط کلمات کے ذریعے عربی کلمات کے آخر میں تبدیلی ظاہر کرنے کا علم ہے، یا ان میں کیسے تبدیلی ہوتی ہے. سو وہ تبدیلی کس طرح ظاہر ہوتی ہے، وہ ان ظاہر ہونے کے اعراب یا تو اعراب الحرکت ہے یا اعراب الحرف ہے. سو یہ اور اگلا لیکچر اگر آپ پڑھ لیں تو آپ سمجھ لیں یہ بیسک ہے النحو کی، اساس النحو کی یا علم النحو کی، کیونکہ علم النحو میں اصل کھیل ہی اعراب کا ہوتا ہے. سو یہ اعراب والا لیکچر آپ اچھے سے یاد کریں، ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے سنیں. امید ہے آپ کے لیے یہ سبق آسان ہو جائے گا. سو اب تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.